السلام علیکم۔ بدعت کی تعریف کے ضمن میں ہم لوگ سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں حدیثوں کو میکسیمم، میری یہ کوشش ہے کہ میکسیمم سے میکسیمم حدیثوں کا مٹیریل اور قرآن کا مٹیریل ان حلقوں میں شامل کیا جائے، اور میں اپنی کمنٹری اور سمری کو آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ لوگ اس کو جو ہے نا کمپریہنسولی دیکھیں۔ میری بات پہ مت جائیں، یہ جو میں حدیثیں بتا رہا ہوں کن کن حدیث کی کتابوں میں ہیں وہ بھی میں کوٹ کر رہا ہوں، خود ہی جائیں، خود ہی تحقیق کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تو میرے اور آپ کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں جو صحیح ہے اس کو ہدایت دے۔ اگر ہم سب صحیح ہیں تو اللہ ہمیں سب کو معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ لیکن دی لیسٹ تھنگ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ سارے جس طرح میں حدیثیں بتا رہا ہوں، جو آپ لوگ اعمال کرتے ہیں، آپ بھی اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی پریکٹسز کو اپنے طور پہ دیکھیں، اور اس کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی دی ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت کیا ہے کہ آپ کو دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں، ورنہ اگر ہم ایسے کوئی اعمال کر رہے ہیں جس کا اگلے جہاں میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ بدعت ہے تو پھر ہم مسائل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور ہماری ساری ضائعات وہ صورت قرآن پاک میں ہے عاملۃ الناصبہ لتصل نار حامیہ، تو عاملۃ الناصبہ وہ تھکے پوری زندگی اعمال کر کر کے تھکے چور لوگ، اور ان اعمال کو کیجئے جن کا آپ کو 100% فائدہ ہے، جن کے بارے میں اختلافات نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام بدعتیں گمراہی ہیں، خواہ بظاہر لوگوں کو اچھی ہی لگیں۔ اس میں ایک ورڈنگ ہے اور یہ ہے اس میں دارمی نے روایت کیا، لیکن اس میں جو آپ کو میں عربی کا بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سائڈ نوٹس پہ لکھ لیں، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے اگر ہمیں یاد رہا۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کل بدعۃ ضلالہ وإن رآها الناس حسنہ، کہ ایون دو کہ اگر وہ اچھی بھی دکھ رہی ہو لوگوں میں تو پھر بھی اس سے بچیں۔ تو حسنہ اسی لفظ سے بدعت حسنہ، اور حضرت عمر کی جو حدیث کو ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ حسنہ کا لفظ کا جو آج کل جو بنا لیا ہوا ہے لوگوں نے کہ بدعت حسنہ اور بدعت یہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر قسم کی نئی چیز وہ ضلالت کے اوپر ہے، وہ گمراہی میں جائے گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، جو اپنے والد پر لعنت کرے، اور جو بدعتی کو پناہ دے۔ ڈینجرس، صرف پناہ دینے کی بات کے اوپر اللہ کے نبی کی لعنت کو چھوٹا مت سمجھے۔ ایک معاملہ تھا جس کو میں ڈسکس کر رہا تھا، اسے فوت ہو گئے میرے ایک دوست، کافی گرما گرمی ہو گئی، تو وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، وہ طلاق کا مسئلہ تھا بہرحال، تو وہ ان کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو حلالہ ہے اس کے اوپر تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اب کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں لعنت ہے، حرام تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندو یہ سمجھو کہ اگر اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں تو اس کی مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، اور اللہ کی اگر آپ پر رحمت ہی نہیں ہے تو آپ جہنم میں جانے سے کیسے رک سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چار بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو بدعتی تو نہیں ہے، بدعتی کو صرف پناہ دے رہا ہے، اور یہ حدیث ہے، چھوٹی موٹی حدیث نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر کسی نے یہ ہو کہ میں الفاظ کو آگے پیچھے کر رہا ہوں عربی، کیونکہ یہ بھی ہے حقیقت ہے، جن لوگوں کو عربی کا اتنا نہیں پتا تو وہ پھر اپنی مرضی کے بھی ترجمے کرتے ہیں، اس لیے میں یہ والی حدیث کو، اس حصے کو عربی میں بھی بتاتا ہوں، وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ أَوَى مُحْدَثَةً،
کہ جس نے بدعتی کو پناہ بھی دی، اس کے اوپر بھی اللہ کی نبی کی لعنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ حضرت عریاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بدعات سے بچو۔ اسے ابن ابو عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اتنی ڈینجرس چیز ہے، اگر آپ کا عمل یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس کو ثابت کون کرے گا؟ آپ نے خود ہی ثابت کرنا ہے، اپنے عمل کو دیکھنا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، یہ میرا عمل ہے۔ جیسے آپ کپڑا لینے جا رہے ہیں، اس کا دھاگا لینا ہے تو آپ وہ ملائیں گے باقی دھاگوں کے ساتھ۔ اگر وہ کالا کپڑا ہے تو آپ کو کالا دھاگا چاہیے، اگر آپ کو وہاں پہ کوئی سفید دھاگے اور نیلے پیلے نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ کا میچنگ نہیں ہے۔ اتنا آسان کام ہے، حدیث ہے تو بتا دو بھائی، اپنے عمل کو خود پرکھیے، لوگوں کے ذمے اپنی قبر کو مت سونپیں۔ کوئی بھی آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، آپ خود جائیں گے۔ یہ ساری حدیثیں اتنی سگنیفیکنٹ ہے، اتنی خطرناک حد تک آپ کو یہ ڈرایا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے اتنا بتا دیا ہے کہ سب کی، پہلے تو ایک ہی اللہ کے نبی کی لعنت، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کے اور لوگوں کی، سب کی لعنت ہو اس پہ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے بتایا۔ پھر سے میں کہوں گا، میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑ رہا ہوں جن کے اوپر کسی کی جن کو کسی کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر میں وہ بکھیر کے رکھ دوں تو سب کو پتہ ہے میں کون سی چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ خود ہی اپنے اعمال کو دیکھیں کہ وہ آیا کہ بدعت ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا۔ اسے ترمذی شریف کی جو بک ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹاتا۔ ظاہری بات ہے وہ بدعت میں بزی ہیں اور وہ سنت والے کام کیوں کریں گے؟ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر بھی ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ ایک آخری حدیث بھی سنتے جائیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معاف کیجیے گا، حضرت محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ بدعات اور من گڑھ روایات اس کا جب فتنہ پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے حدیث کی سند پوچھنا شروع کر دی، اور یہ اصول بنایا گیا کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے، اور اگر اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ایک کرائٹیریا بنا دیا، اور اسی طرح سے آج وہ تو انیشیشن تھی، بہت تازی بات تھی، اور اب چونکہ ہم ایسے ادوار سے گزر رہے ہیں جب کہ ان چیزوں کی انبار پڑی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں جب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کون سی حدیثیں صحیح ہیں، کون سی حدیثیں ضعیف ہیں، ہم پہلے پتہ کر لیں آیا کہ اس معاملے میں کوئی حدیث بھی ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی حدیث ہی نہ ہو۔ 90% جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایسے معاملات ہیں جن کی حدیث سرے سے ہی نہیں ہے، حدیث تو دور کی بات، 1 سال پہلے اس کی کوئی مثالیں، 1 سال بھی بہت دور کی بات، اب تو 50 سال کی بات کرنی چاہیے کہ 50 سال پہلے ان کی کوئی بنیاد بھی نہیں تھی۔
وما علینا الا البلاغ. Next حلقہ we'll see you. السلام علیکم.